تو جہاں تک طارق فتح کی موت اور اس کے نظریات کی بات ہے تو اگرچہ وہ تھا تو پاکستانی، لیکن یقیناً ایک ملحد آدمی تھا جس کے نظریات اسلام مخالف بھی تھے اور اس کی سوچ اور فکر نظریہ پاکستان کی بھی مخالف تھی. اور اس نے 2 کتابیں لکھی تھی نا، چیسنگ اے میراج، دا ٹریجک ایلوژن آف این اسلامک اسٹیٹ، یعنی ایک اسلامک اسٹیٹ کا جو تصور دیا جاتا ہے یہ کیا ہے، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، کوئی اسلامک اسٹیٹ نہیں ہو سکتی. اور اس کے کئی کمنٹس ایسے ہیں جو براہ راست آقا علیہ السلام کی ذات کے اوپر بھی ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں تو خصوصی طور پر وہ بڑا منہ پھٹ واقع ہوا تھا، بڑا بد زبان تھا. انہیں ایک عام شخص کی طرح لے کے وہ کومنٹس کرتا تھا، بات چیت اور ان کے اوپر انالیسس کرتا تھا. تو وہ فوت ہوا ہے تو بڑے افسوس کی بات ہوئی کہ ڈان نیوز نے اس کے اوپر بڑی عجیب عجیب سرخیاں جو باندھی ہیں، اور وہ کیا ان کی موت کے اوپر وہ ہیڈنگ کیا دے رہے ہیں اس کے بارے میں. طارق فتح who died at 73 was a politically activist, a fierce defender of human rights. وہ کیا تھا، وہ ایک جو ہے وہ سیاستدان تھا اور جناب بڑا انسانی حقوق کا بڑا شدت پسند علم بردار تھا، بڑا شدید تھا. اینڈ a staunch opponent of religious fanaticism in any form. مطلب کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ دینی یا کوئی بھی مذہبی فکر کسی بھی صورت میں اس کا بڑا وہ شدت سے مخالف تھا. حقیقت میں یہ کون تھا، یہ لبرل اور وہ طبقہ مولیدین کا ہے کہ جن کو لانچ کیا جاتا ہے، باقاعدہ اسپانسر کیا جاتا ہے. یہ ایک بایو کیمسٹ تھا، اور آپ حیران ہوں گے کہ ایک بایو کیمسٹ شخص ہو کر جس کی ڈگری پتہ نہیں کہاں کی ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے، وہ اظہار خیال قرآن و سنت کے اوپر کر رہا ہے، اسلام کے اوپر. وہ قرآن کی تشریح کر رہا ہے، وہ سنت کی اسلام کی تشریح کر رہا ہے. بھائی تمہارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، تمہاری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، تمہیں رائٹ نہیں. دنیا کا کوئی مذہب، کوئی پڑھا لکھا معاشرہ اجازت دیتا ہے کہ ایک بندے نے عمر بھر ایک چیز کو پڑھا ہی نہیں، جس کو فاتح ہی نہ طرح پڑھنی ہے، وہ فاتح کی ٹرانسلیشن کرے، ایکسپلینیشن کرے، وہاں وہ اس کو ریپریزنٹ کرے بیٹھ کر، اور پھر جس لوگ اس کو بڑے شوق سے سنیں، لبرل قسم کے اسلام اور دین مخالف لوگ سنیں. آپ دیکھیں سب سے زیادہ اس کو انڈیا میں جو ہے وہ ایئر ٹائم دیا گیا ہے میڈیا کے اوپر، اور وہ بڑے افسردہ ہوئے اس طارق فتح کی موت پر. کس لیے کہ یہ پاکستان کی مخالفت بھی کرتا تھا، اسلام کی مخالفت بھی کرتا تھا، اور وہ نظریات اور وہ چیزیں بیان کرتا تھا جن کا قرآن و سنت سے دور تک کا واسطہ نہیں. یعنی جو میرے دل کو اچھا لگے بس وہی قرآن ہے اور وہی سنت ہے. جیسے وہ انڈیا کے اندر وسیم رضوی نے بھی ایسے کیا تھا کہ قرآن کی کچھ آیات جی نکال دیجیے، یہ آیات ٹھیک نہیں ہے، یہ جہاد کے اوپر مبنی ہے. تو مطلب ایسے لوگوں کو باقاعدہ لانچ کیا جاتا ہے، پھر اسپانسر کیا جاتا ہے، پیسہ لگایا جاتا ہے ان کو کہ یہ کیا کریں، یہ اسپیشلی ینگ جنریشن کے اندر جا کر، لوگوں کے اندر جا کر کیا کریں، ان کے دماغ خراب کریں، ان کو اسلام سے دور کریں. لیکن لبادہ کیا ہے، وہ اسلام کوڑے رکھیں اور ایسی ایسی باتیں کریں آقا علیہ السلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، کہ جیسے وہ ایک عام سی بات لوگ تھے، جیسے عام بندے کے بارے میں بندہ کمنٹ کر رہا ہے اور انہیں کچھ نہیں سمجھ رہا. تو یہ اس کا مرنا، اور پاکستانی ڈان نیوز کا اس کے اوپر یہ لکھنا، یہ یقیناً ان کی انتہائی بددیانتی ہے. اور یہ لبرل قسم کے لوگ ہیں، دین سے دور ہیں، جو اس کو وہ کیا کر رہے ہیں، اس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. بلکہ کیا تھا اس کو تو اگر مر گیا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ایک بدبخت گیا جو قرآن کا بھی مخالف، اسلام کا بھی مخالف، خدا رسول کے مخالف، تو ہمارے پورے نظریے کے مخالف. تو اس کے اوپر آرٹیکل لکھنا اور خبریں چھاپنا یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ پاکستان کے نظریے سے یہ محبت وفا نہیں ہے، یہ بلکہ کیا ہے، دھوکے بازی. یقیناً کچھ جس نے لکھا ہے، جہاں تک میرا خیال ہے وہ بھی اسی سوچ کا مالک ہوگا، کیونکہ بہت سارے مولدین اور لبرلز جو ہیں وہ میڈیا کے اندر چھپے ہیں اور کوئی نہ کوئی شتونگڑی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ان کو ٹیسٹ کیا جائے، چیک کیا جائے. تو بہرحال مرنے والا مر گیا، جس نے اسلام کو ایک کینسر تک کہا، موت بھی کینسر سی ہو گئی. کیا کہتا ہے، اسلام ایک کینسر ہے، اس کو چھوڑیے، ایک نئی تشریح کیجئے. یہ ملا مولوی، یہ قرآن و سنت کیا کچھ نہیں، ایک نئی تشریح اپنی طرف سے کیجئے. تو جس نے اسلام کو کینسر قرار دیا اس دنیا کے لیے، وہ خود بھی کینسر کی موت سے مر گیا.